ایک سوال یہ ہے کہ بندہ جب عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، العیاذ باللہ، اے میرے مالک ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم تو بار بار پورے رمضان تراویح میں ہماری دعا بار بار چل رہی ہوتی ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں نار جہنم سے محفوظ فرما۔ سوال یہ ہے کہ یہ عذاب جسم کو ہوتا ہے کہ روح کو ہوتا ہے؟ اور اگر نعمت رب کریم عطا فرمائے گا قبر میں یا حشر میں، جنت میں، تو اس کا ذائقہ صرف جسم کو ہوگا کہ روح کو ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اسلام اور قرآن نے کیا کہا؟ کیونکہ اس کے بھی منکر موجود ہیں، غیر مسلموں میں بھی موجود ہیں، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ کہ جو اس کے منکر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو عذاب ہے وہ روح کو ہوتا ہے نہ کہ جسم کو۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے؟ سنے دل کے کانوں سے اللہ کا فرمان، ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ بے شک جو نیک ہوں گے ان کا نامہ اعمال بلندیوں پر ہوگا، علیین۔ وما ادراک ما علیون، اور تم نے کیا جانا کہ وہ بلندی ہوگی کیسے؟ کتاب مرقوم، ان کی کتاب جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے اور وہ مصدقہ کتاب ہے۔ نامہ اعمال ان کے وہ مرقوم ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیل پیک، یہ مرقوم ہو چکی۔ یشہد المقربون، جس کے وہ نامہ اعمال ہوں گے اس کے قرابت دار اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور جو صالح ہیں ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ علی الارائک ینظرون، اور وہ دیکھیں گے ان نعمتوں کو۔ کون؟ جو اس کے قرابت دار ہیں، جو اس مقام کو نہ پہنچے۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، سبحان اللہ، اس پر تو رب نے کلام کی انتہا کر دی کہ جس وقت میں اللہ ان پر نعمتوں کی بارش کرے گا تو اس نعمت کی خوشی کا اثر ان کے چہروں پر ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نعمتوں کا جو لطف ہے وہ روح کو بھی ملے گا، وہ جسم کو بھی ملے گا۔ چہرہ جسم ہے تو قرآن نے کہا کہ جسم کو بھی وہ ملے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو جنت میں جنتی شراب دی جائے گی۔ یہ معاذ اللہ جو دنیا کی شراب ہوتی ہے، کبھی اس طرح سے ہوا ٹریول کے اندر، جہاز کے اندر وہ آ جاتے سپلائی کرنے کے لیے، تو میں تو خیر کہتا ہوں اس ٹرالی کو آگے بڑھاؤ فٹافٹ، تو وہ جو اسمیل اس کی ہوتی ہے، کہیں پر بھی جہاز میں اگر ایک بوتل بھی کھل جائے تو پورا جہاز اس کی بدبو سے مہکتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی، ختامہ مسک، اس کی خوشبو مشک و عنبر جیسی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اب رب کریم فرما رہا ہے، کائنات کے رب کی بات تو مانتے ہو نا؟ قرآن رب کا فرمان، اور رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے کوئی میرا بندہ کہ جو اس مقابلے میں آگے بڑھے؟ منافسہ کہتے ہیں آپس میں سبقت کرنا۔ اسلام نے اس کو منع کیا، کہاں پر؟ دکانداری میں، تجارت میں۔ میرا مال اچھا ہے، اس کا مال تھکا ہوا ہے، مجھ سے خرید لو، اس سے مت خریدنا، وہ تو 2 نمبر مال بیچ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافسہ، مقابلہ۔ تو رب کریم نے فرمایا اس میں مقابلہ نہیں کرو، مقابلہ اگر تم نے کرنا ہے تو اس جنت کی طرف بڑھنے کے اندر مقابلہ کرو کہ کون ہے کہ جو پہلے وہاں پر پہنچتا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ اگر اللہ کے عذاب سے معافی مانگے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ جنت کی جو ہے وہ رب سے دعا کرے۔ کیوں کہ یہ دعا خود ہمیں ہمارے رب نے عطا کی ہے، انبیاء نے مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیب نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اس جنت کے لیے آگے بڑھو کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے جذبات کو اسی طرح سے بلند فرما رہے تھے، آگے بڑھو میرے غلاموں، آگے بڑھو میرے شیروں، مقابلہ کرو اور اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے۔